دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں یہ جو میاں صاحب کی آمد ہے یا کم از کم فیلرز ہیں، یہ ایک امپریشن جنریٹ ہو گیا ہے یا ممکن ہے ان کا یعنی ایک کنکریٹ سینس میں کوئی اسکیجول ہے آنے کا، تو ان کے مخالفین کی طرف سے یہ بات میڈیا میں پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی وہ کوئی ویسے نہیں آ رہا ہے، کوئی رضاکارانہ طور پر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے، تو گویا کیونکہ وہ ڈیپورٹ ہونے والے ہیں یا آرڈر ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، اس لیے واپسی کا ان کا پروگرام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی کیا حقیقی صورتحال ہے اور کیا آپشنز ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بیرون ملک دوست رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خاص طور پر جہاں بھی لا آف انگلینڈ ہے وہاں پر اپیل کا پروسیس، یعنی آپ فرض کر لیں کہ ان کا یعنی اس وقت جو ان کا سٹیٹس پریزوم کیا جاتا وہ یہ تھا کہ وہ میڈیکل گراؤنڈز پر گویا ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے پاس ویزا تھا، اس سے پہلے سفارتی نوعیت کا پاسپورٹ کہہ لیں یا ادروائز کوئی ویزا کہہ لیں، تو فیملی کو ملنے کا یا ریلیٹیوز کو یا دوستوں کو ملنے کا۔ لیکن جب وہ یہ میڈیکل گراؤنڈز پر گئے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک میڈیکل پرپس کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے ویزا تھا۔ اب اس کا وہ ایکسپائر بھی ہو جائے تو اس میں ایکسٹینشن ممکن ہے، اور ایکسٹینشن ریفیوز ہو جائے تو اپیل کا پروسیس خاصا لمبا ہوتا ہے، اور اس میں الٹیمیٹلی پروفیشنلز کی ایڈوائس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور یہ بھی بات طے ہے کہ وہاں پر بہرحال پروفیشنلز انہیں دیکھتے رہیں، وہ ان کی میڈیکل کیئر کے انڈر ہیں اور تھے، تو اگر ریفیوز ہو بھی جائے تو اپیل میں وہ بحال بھی ہو سکتا ہے اور مل سکتا ہے، اور یعنی فائنل کورٹ آف اپیل تک فیصلہ آنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ یعنی اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے میڈیکل گراؤنڈز پر بھی، یہ بالکل ایک فضول سی اور ایبسرڈ بات ہے۔ اب سپوز کہ وہ میڈیکل کو بھی چھوڑ دیں، باقی کیا آپشن ہے؟ باقی آپشن میری نظر میں 5 ہو سکتے ہیں، اگر بالفرض وہ بضد ہیں کہ میں نے نہیں آنا، یعنی اس ایزمپشن پر۔ ایک تو وہی یعنی میڈیکل والا آپشن ہوگا جس کا تذکرہ کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل اسائلم، یعنی جو سیاسی پناہ کا معاملہ ہے۔ سیاسی پناہ ظاہر ہے وہ ایک ویل نون سیاستدان ہے، 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، اور وکٹیمائزیشن جو ہے وہ انٹرنیشنلی ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ پاکستان میں ماشاء اللہ بھی رہے ہیں، یہ کوئی ابھی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ وہ جو شخص جو جہنم کا انتظار UAE میں کر رہا ہے وہ ماشاء اللہ لگانے والا ابھی سانس لیتا ہے جی۔ تو اس کے علاوہ ایون آپ دیکھ لیں نا کہ جو فارمر اسٹیٹ سیکریٹری ہے USA کی، اس نے بھی یہ کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ ہے پاکستان، یعنی ڈیپ اسٹیٹ کی تعریف میں اس نے ایگزامپل پاکستان کی دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بیونڈ ڈاؤٹ اسٹیبلش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس اور جوڈیشل پروسیس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اور بارہا کیا گیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے۔ لہٰذا اس فیکٹ کو برٹش جوڈیشل سسٹم یا پولیٹیکل سسٹم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یعنی وہ سب سے زیادہ اگر بیرون ملک واقف ہے اس چیز سے تو UK اور USA ہیں، لہذا ان کو یہ پولیٹیکل اسائلم اگر وہ چاہیں تو وہ اپلائی کرنا اور اس کو اسٹیبلش کرنا بالکل کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ لہذا وہ سمجھ لیں گارنٹیڈ ہے if he wants۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس کے میاں صاحب کے کیونکہ دونوں بیٹے جو ہیں حسین اور حسن وہ برٹش سٹیزن ہیں، یعنی دے ہیو ایکوائرڈ برٹش سٹیزنشپ، تو اس والے سے وہ بینگ دا پیرنٹ آف اے برٹش سٹیزن وہ پھر 70 سے اوپر بھی ہیں کہ پیرنٹل کیئر یعنی جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کو بلا سکتی ہے۔
وہ تو آلریڈی وہاں پر ہیں، ان کا اسٹیٹس ہی بدلوانا ہے، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بینگ دا پیرنٹ آف برٹش سٹیزن بھی ان کو ویزا مل سکتا ہے اور وہ انلمیٹڈ ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر وہ چاہیں تو انویسٹرز ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ ویل آف خاندان سے تعلق ہے، ان کا کوئی غریب غربا میں تو نہیں ہے جی، تو وہ چاہیں تو انویسٹرز ویزا کا بھی مینیج کر سکتے ہیں. یعنی یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اور فائنل آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کسی اور ملک میں چلے جائیں، جس طرح بالفرض اگر مشرف یو اے ای میں ہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں جی، دونوں مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو وہ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فضول قسم کی ایبسرڈ بات ہے، جس طرح ٹرولنگ کی جاتی ہے، یا یہ جو ٹپیکل سٹائل ہے یوتھیاز یا بوٹیاز کا، کہ کوئی سینس والی بات بہرحال وہ نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے تحت کیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا ڈیفیکٹ یہی ہے کہ یہ لوگوں کی جو ہے نا صلاحیت کس چیز کو انالائز کرنے کی، جو کاگنیٹیو فیکلٹی ہے، اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. یعنی ان کو انتہائی ایبسرڈ بات اگر وہ جس کے لیے ان کو ٹرین کیا گیا ہے یا برین واش کیا گیا ہے، ایبسرڈ بات بھی ہو اس کے حق میں، تو وہ اس کو بالکل لیجیٹیمیٹ دلیل سمجھتے ہیں. اور ان کے جو انہیں نہیں پسند اس کے خلاف اگر بہت سالڈ ترین بھی بات ہو تو اس کو وہ فضول بات سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ بات بالکل یعنی ایبسرڈ ہے کہ انہیں کوئی اس قسم کے حالات کا سامنا ہے کہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے سوائے پاکستان آنے کے. اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا یعنی جو پاسپورٹ ہے وہ کینسل ہو تو یہ تو اور بھی ایزی ہے جی، وہاں پر اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے پولیٹیکل اسائلم کا. تو لہٰذا وہ بینگ اے پولیٹیشین اور ایک ایکسپیرینسڈ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہونے کے ناطے ظاہر ہے سیاست ایک آرٹ ہے، ٹیکٹکس کا، اسٹریٹجیز کا، اور اپورچون ٹائم پر، آپٹیمم ٹائم پر کوئی بیسٹ موو بنانے کا. لہٰذا وہ گئے بھی اسی وجہ سے ہیں. اور وہ جہاں تک آنے کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ جیل ہی جا سکتا ہے نا بندہ، تو وہ پہلے یہ تجربہ کر چکے ہیں. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اور مریم دونوں، حالانکہ یہ بات ابو بورڈ تھی کہ کنوکٹ ہو چکے تھے مینیپولیشن سے، اور انہیں جاتے ہی جیل ہونی تھی اور وہ جیل میں آ گئے تھے. یعنی یہ تو بائی پریسیڈنٹ وہ اپنے بائی ایکٹ ان دا پاسٹ وہ اسٹیبلش کر چکے کہ وہ چاہیں تو آ جاتے ہیں اور کنورسلی اگر دیکھیں تو وہ چاہیں تو چلے بھی جاتے ہیں. ہاں جی، یعنی وہ بھی تو حکومت تو یہی کہتی ہے نا اب آفٹر تھاٹ کے طور پر کہ دیکھیں جی وہ مینیپولیٹ کر کے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے ایٹ ہز سویٹ ول وہ آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. یہ انہوں نے ثابت پہلے کیا ہے. لہذا اب بھی جب وہ سمجھیں گے کہ پولیٹیکل موو کے طور پر ان کا آنا ضروری ہے تو وہ بالکل آ جائیں گے. اور جب تک نہیں سمجھیں گے ان کی اپنی مرضی کے خلاف کوئی نہ انہیں لا سکتا ہے نہ وہ آئیں گے. وہ کیا کہتے ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. پہلے وہ شہزاد اکبر وغیرہ اور پاکستان کے تقریباً سارے ہی جو حکومت میں سیاستدان ہیں یا جو نائب والے ہیں اپنا زور بازو آزما چکے ہیں. وہ تو وہ ہیں نواز شریف، وہ ساکھدار کو واپس نہیں لا سکے. وہ اور بھی جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں یعنی انہیں کے ریلیٹیوز بیٹے یا داماد یا جو بھی، تو ان کو بھی نہیں لا سکے. تو لہٰذا یہ بات یعنی بار بار اعلانات کے باوجود نہیں لا سکے کہ وہ کہتے تھے بس آپ آنے والے ہیں، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. تو یہ بات طے ہے اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں. یہ بھی ابھی یعنی کوئی 100% اسٹیبلش بات نہیں ہے انلیس کہ میاں صاحب خود اسکیجول دیں کہ فلاں ڈیٹ کو میں آؤں گا، یا ان کی طرف سے مریم یا نون لیگ کا کوئی آفیشیل اسپوکس پرسن جو ہے آفیشیل انداز میں یہ بات نہ کہے. باقی تخمین و ظن ہے، ہم بھی لگاتے ہیں کہ یعنی اگر بادل ہیں تو ظاہر ہے امکان ہے تو گیس کر سکتا ہے کہ بارش ہو. تو اس طرح کی یہ تخمین و ظن والی بات ہے. ادروائز انہیں ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے کہ وہ لازمی آئیں یا لازمی نہ آئیں. جب بھی اپورچون ٹائم ہوگا، جب ایک سیاسی اسٹریٹجی
یا ٹیکٹک کے تحت ان کو محسوس ہوگا کہ اب ان کا جانا اٹس لائک اسٹرائک دا آئرن وائل اٹ از ہاٹ، تو وہ بالکل آئیں گے. اور موسٹ پروبیبلی یعنی کم از کم فیلرز یہی چھوڑے جا رہے ہیں. اور پولیٹکس میں بعض اوقات فیلرز ویسے بھی چھوڑے جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو انالائز کرنے کے لیے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے، گویا ٹرینڈ اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں جی کہ کیا صورت الٹیمیٹ بنتی ہے. بہرحال دونوں طرف سے ظاہر ہے یہ تو لہ دے چلتی رہے گی. یہی پھر آج کل کا وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا بھی ہے، باقی میڈیا بھی ہے. پہلے تو یک طرفہ ہوتا تھا کہ حکومت کے پاس ہی میڈیا ہوتا تھا، اب تو ہر ایک کے پاس ہے. ٹھیک ہے حکومت کے پاس ذرا زیادہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ معمور رکھے، عافیت سے رکھے. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.